بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میری زندگی نبی سے، میری بندگی نبی سے، اللہ بھی کہہ رہا ہے میری ہر خوشی نبی سے۔ پڑھو گے جو صلی علی محمد تو سب کچھ عطا کروں گا، صدقے میں مصطفیٰ کے تیرے دامن کو میں بھروں گا۔ بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنی گروپ کی ایک پیاری سی سسٹر کی 1.25 لاکھ درود شریف کی جرنی شیئر کروں گی اب تک کی۔ اس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پر وہ مزید بڑھ جائے گا۔ درود شریف ایک واحد وہ وظیفہ ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اور بے شک جو یقین سے درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اپنی رحمتوں سے مایوس نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ کا درود شریف پڑھنا صرف آپ کی دنیا کی ہی کامیابی نہیں ہے بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوارتا ہے، اس لیے درود شریف کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ ان سسٹر کی درود پاک کی جرنی شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں جی کہ ماشاءاللہ سے 3-4 مہینے پہلے جو میری لائف تھی وہ ایسی تھی کہ میں ماشاءاللہ سے 5 ٹائمز کی نماز بھی پڑھتی تھی، اور سورہ مزمل، سورہ یاسین اور ساری چیزیں جو تلاوت کرنے کی ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پر ان کو بھی پڑھتی تھی، اور ماشاءاللہ سے قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتی تھی۔ لیکن میری لائف میں درود شریف اور استغفار جو تھا وہ شامل نہیں تھا۔ میری امی مجھ سے کہتی تھی کہ درود شریف پڑھا کرو، درود شریف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں، میں نہیں پڑھتی تھی۔ بس استغفار اور درود شریف میں اس طرح سے پڑھتی تھی، کبھی کبھی 100 ٹائمز اور زیادہ سے زیادہ 11 ٹائم 21 ٹائمز، بس اتنا۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے، لیکن بس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آزمائش دینی ہو، میں نے بہت صبر کیا ہے اپنی شادی کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میں اپنے بیبی کو کنسیو نہیں کر پا رہی تھی، مجھے اولاد کا مسئلہ ہے۔ میری 2 آپریشن ہوئے بہت بڑے شادی کے بعد اولاد کی وجہ سے، اس کے بعد بھی میرے اولاد کا نہ ہونا، مجھے اندر سے بالکل ٹوٹ گئی تھی، میں بالکل بکھر کر رہ گئی تھی۔ پھر جب دل پر چوٹ لگی، زخم لگے، تو وہی بات ہے نا کہ جب کوئی نہیں نظر آتا تب اللہ ہی تو نظر آتا ہے۔ جب میں اندر سے بالکل بکھر گئی تو میں یوٹیوبس پر ویڈیو سرچ کر رہی تھی، میں درود شریف کے حوالے سے اور بھی چینلز کی ویڈیو دیکھتی تھی۔ پھر ایک دن آپ کا جو تھا 1.25 لاکھ درود شریف کا ویڈیو وہ میرے سامنے آیا۔ اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو دیکھا، وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا اور میں آپ سے کنیکٹ ہو گئی۔ پھر میں آپ کے سارے ویڈیوز دیکھنے لگی، پھر میں آپ کے رونق درود ذریعہ دنیا اور آخرہ کے گروپ میں ایڈ ہو گئی۔ اسٹارٹنگ میں تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ گروپ میں کیا ہو رہا ہے، سب لوگ کیا بھیج رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے مجھے گروپ سمجھ میں آنے لگا اور ماشاءاللہ مجھے ایک عجیب سا سکون بھی ملنے لگا۔ اس کے بعد میں درود شریف پڑھنے لگی اور میں گروپ میں اس ٹائم تک سینڈ نہیں کرتی تھی۔ پھر میں نے گروپ میں سینڈ کرنا شروع کیا، پھر میں نے ماشاءاللہ سے 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کر لی۔ نیت میں نے نظر کرم درود شریف کی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے بات کی، ماشاءاللہ آپ سے بات کر کر بھی مجھے اچھا لگا، آپ نے مجھے کچھ اور چیزیں بھی بتائیں ذکر کرنے کے لیے، اور پھر ماشاءاللہ سے گروپ میں سب کو دیکھ کر کے مجھے درود شریف کا جو شوق تھا وہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ میں بھی ماشاءاللہ سے بہت درود شریف پڑھنے لگی اور استغفار کی بھی کثرت کرنے لگی، اور باقی جیسا جیسا آپ جو چیزیں بتاتی جاتی تھیں گروپ میں وہ ساری چیزیں بھی میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے جب 1.25 لاکھ درود شریف کی نیت کی تھی تو بالکل اسی طرح سے کی تھی جس طرح سے آپ نے بتائی ہے۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کی تھی۔ پڑھنے کے کچھ دن بعد ایسا ہونے لگا کہ میرا دل جو تھا وہ مطمئن ہونے لگا، میرا اللہ تعالیٰ پر جو توکل تھا وہ اور مزید بڑھنے لگا۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ 12,000 روپے کی سیلری میں ورک کرتے تھے، اور اس میں گھر کا جو ہم لوگ خرچہ کرتے تھے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے ہوتا تھا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے رو کر یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اور ہمارے گھر کی جو انکم ہے اس میں برکتیں عطا کر دیں۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کی ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے 1.25 لاکھ کے وظیفے سے اللہ پاک نے رزق میں اتنی برکت عطا کی ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ گیپ سے ہمارے رزق کا انتظام کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے رزق کی۔ ماشاءاللہ سے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا کیا، لیکن ماشاءاللہ سے اتنی برکتیں رزق میں عطا کر دی ہے کہ گیپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے رزق کا انتظام کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگے یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے گھر کے پاس ایک میڈیکل کی شاپ تھی، جن کی وہ میڈیکل کی شاپ تھی ان انکل کی کافی ایج ہو گئی تھی، تو انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ کچھ رینٹ میرے ہسبینڈ کو بتا دیا، اور انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے میرا میڈیکل اسٹور جو ہے وہ آپ سنبھالیں،
میری اب ایج ہو گئی ہے، میں میڈیکل اسٹور جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتا، تو وہ میڈیکل اسٹور جو تھا وہ ان کے ہسبینڈ کو ان انکل نے بول دیا کہ آپ مینیج کریں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ کہتی ہیں کہ ایک راستہ اللہ پاک نے جو تھا انکم کے لیے یہ والا کھولا۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ رزق والی دعا جو تھی نا، میں نے اپنی شادی کے بعد جب میرا آپریشن ہوا تھا تب میں نے آپریشن تھیٹر میں آسمان کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سے مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اولاد کی نعمت سے تو ابھی محروم رکھا ہوا ہے، لیکن آپ میرے ہسبینڈ کی جو انکم ہے اور ان کی جو روزی رزق ہے اس میں بہت ساری برکت عطا فرما دیں۔ تو یہ کہتی ہیں اس کے 10 دن بعد اللہ پاک نے جو تھا میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں بھی بہت زیادہ گنہگار ہوں، لیکن میرے شوہر بھی نمازی ہیں اور میں بھی نمازی ہوں، اور میرے شوہر بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو بھی بول دیا تھا، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، دن کا جتنا بھی وہ پڑھ پاتے ہیں کاؤنٹ لیس، اور استغفار بھی ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جو ہوں میں پریگننٹ ہوں۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے ابھی کہ میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ اپنے گھر کے کام کے، اپنی ریگولر روٹین میں جیسی تھی میں بالکل ویسے ہی چل رہی تھی، اور میں شادیوں میں بھی گئی، میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک سسٹر ملتی ہیں، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ جو ہیں وہ 41 ڈیز تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی گود بھر دیں گے۔ یہ کہتی ہیں بس یہ بات سنی میں نے، اور اس کے بعد کیا تھا، بس میں تہجد پڑھنے لگی۔ میں نے 7 to 8 ڈیز جو تھا وہ تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں تہجد پڑھ کر لیٹنے کے لیے گئی تو مجھے بہت زیادہ درد ہونا اسٹارٹ ہوا، ایسا درد جیسے کہ ڈلیوری کا پین ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہت بہت زیادہ شدید اور خطرناک درد مجھے ہونے لگا۔ یہ کہتی ہے اتنی خطرناک میری کنڈیشن دیکھنے کے بعد مجھے رات میں ہی جو تھا وہ ڈاکٹر کے یہاں ایڈمٹ کروایا۔ جب ڈاکٹر کے یہاں مجھے ایڈمٹ کروایا گیا تب وہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ میں پریگننٹ ہوں، اور میرا جو ایک ٹیوب ہے وہ نکالنا پڑے گا آپریشن کر کے۔ یہ کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹر نے یہ بات بولی تو میں بالکل خاموش ہو گئی، اور ایسا لگا کہ جیسے میری اب زندگی اجڑ گئی، کیونکہ ایک ٹیوب تو پہلے ہی میرے پاس نہیں تھا، دوسرا ٹیوب جو تھا وہ اب ڈاکٹرز نکال رہے تھے۔ یہ کہتی ہیں کہ باقی سب نے بھی رونا شروع کر دیا، میں بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، اور ڈاکٹر نے آپریشن کی تیاری جو تھی وہ شروع کر دی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا کہ آگے بھی بہت سارے آپشنز ہیں، پریگننسی کے لیے آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیں گے۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ میں ایک ماں تھی، میرا دل کہاں مانتا تھا، فیمیلز اس تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اس ٹائم آپریشن تھیٹر کے اس بیڈ پر رو کر اللہ تعالیٰ سے جو تھی وہ دعا کی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے میری ایک ٹیوب جو تھی وہ پہلے ہی نکال دی آپریشن کے تھرو، اب جو دوسری ٹیوب میرے پاس بچی ہے یہ ڈاکٹرز اس کو بھی نکال دیں گے تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ آپ تو تہجد کی دعائیں سنتے ہیں، تو آپ نے میری تہجد کی نماز کا، میری عبادتوں کا مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ کہتی ہیں اس کے بعد میری آنٹی جو تھی وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، تو میں نے اپنی آنٹی کو جو تھا کال کروائی، تو میری آنٹی کو بولا کہ جو میرے لیے ہیں وہ دعا کریں۔ تو یہ کہتی ہے میری آنٹی بھی بے اولاد ہیں، تو ان کو یہ تکلیف بہت اچھی طرح سے پتہ تھی۔ وہ کہتی ہیں وہاں پر جب انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مطلب اتنی چھوٹی لڑکی، ابھی انہوں نے جیسے کہ بتایا کہ ان کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے، تو یہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے رو رو کر وہاں پر دعا کی حج میں، تو آسمان سے جو تھا بارش کی 2-3 بوندیں جو تھی ان کے آنٹی کے اوپر گری۔ حالانکہ وہاں پر ایسا موسم نہیں تھا کہ کچھ بارش ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تھا جب وہ رو رو کر ان کے لیے دعا کر رہی تھی تو 2-3 بوندیں جو تھیں بارش کی وہ ان کے آنٹی کے اوپر گرائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر مجھے جیسے جیسے سمجھا رہے تھے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں بس اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں مر جاؤں گی، ایک ٹیوب میری نکل چکی ہے، وہ آپ کی مرضی تھی، لیکن اب آپ نے معجزہ کرنا ہے، میں جیتے جی مر جاؤں گی، مجھے بچا لیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اس چیز کا کہ میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم یہ چیز ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ مجھے مینسٹریشن بھی نہیں ہوئے تھے، تو ایک لڑکی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ کہتی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر کی آواز آئی کہ اس کو اندر لے کر آئیں، آپریشن اسٹارٹ جب ڈاکٹر کرنے لگے تو یہ کہتی ہیں بس میرے دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ اللہ میری مدد کر اور معجزہ کر دے، مجھے بچا لے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اور یہ کہتی ہیں اس ٹائم میری کیفیت کیا ہوگی وہ سب لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں آپریشن شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دم ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور کہتی ہیں کہ ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کرتے اس کے ساتھ مطلب مجھے اندر لینے کے بعد ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھوں کو نا کوئی اور پکڑوا کے کسی اور طرف چلا رہا ہے،
اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر رک جاتے ہیں اور ڈاکٹر باہر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو تو تھا نا وہ کسی اور نے کسی اور طرف چلوا دیا ہے، یہ تو اوپر والا جیسے کرشمہ کر رہا ہے، میرے ہاتھ ہی اس لڑکی کے اوپر جو ہیں وہ نہیں کام کر رہے ہیں۔ یہ کہتی ہیں بس ڈاکٹر کا باہر آ کے یہ بات بولنا تھی اور جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے میری فیملی کے اور جتنے بھی لوگ، سب نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کہتی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری ٹیوب کو نہیں نکال رہے ہیں، اس کو ہم ایسے ہی جو ہے ریپیئر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کوئی کرشمہ کر دیں، اس میں جان ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اولاد عطا کر دیں گے۔ اور اللہ پاک نے جو تھا وہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت جو میریکل تھا وہ ان کی زندگی میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کی دوسری ٹیوب کو جو تھا وہ بچا لیا۔ اور جب انہوں نے یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ کتنا زیادہ روئی ہیں وہ چیز مجھے پتہ ہے، اور یہ سٹوری سننے والوں کی آنکھوں میں بھی کہیں نہ کہیں آنسو ضرور آ گئے ہوں گے کہ کتنا پینفل ٹائم جو تھا انہوں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک کی ذات ہے کہ وہ معجزے ضرور کرتے ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین سے جو اپنی دعاؤں کو ہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے نظر کرم درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے تو 50+ جو انہوں نے پڑھا ہے وہ انہیں صحیح سے نظر کرم درود شریف پتہ بھی نہیں تھا، بس یہ پڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف بھیج رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی فرینڈ کو بولا تھا کہ میرے کو جو ہے وہ نظر کرم درود شریف جو ہے وہ سینڈ کر دے، اس نے مجھے جتنا بتایا میں نے اتنا ہی جو تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بھی پوچھا تھا کہ میں نے تو 50+ پڑھ لیا، اب کیا ہوگا؟ تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور درود شریف ضرور قبول ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ خالی رسول اللہ کا نام بھی لیتا ہے تو وہ بھی ضرور قبول ہوتا ہے۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں اور میرے شوہر جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائمز کی، اور میں اپنے شوہر سے بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی جو ہیں وہ درود شریف پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بہت ساری دعائیں کیا کریں اور گناہوں سے جو ہے اپنے توبہ کیا کریں، اور بس آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے راضی ضرور ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اس وظیفے کو شروع کیا ہے پابندی کے ساتھ پڑھنا، میری زندگی میں نا میرے دل کو اتنا سکون ملا ہے، بے شک دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف درود شریف میں ہے۔ اور یہ کہتی ہے میرا دل اتنا زیادہ مطمئن ہوا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ایک نہ ایک دن میری ہر دعا کو ضرور سنیں گے، آمین ثم آمین۔ سسٹر کہتی ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ صبر نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے توکل کے ساتھ دعائیں نہیں کرتے، کیونکہ ہم لوگ خود بہت زیادہ گنہگار ہیں۔ سسٹر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توکل کے ساتھ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیں۔ تو یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں تو پراپر طریقے سے نظر کرم درود شریف مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو میں یقین کے ساتھ اتنے عرصے پہلے سے دعائیں کرتی تھی، یا میں نے 1.25 لاکھ درود شریف کے بات کرنا شروع کی، تو دیکھیں اللہ پاک نے میری ساری دعاؤں کو سنا۔ اب تک جو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو میں نے صبر کے ساتھ جو بھی مانگا اللہ نے مجھے دیا، اور جو کچھ نہیں دیا جو میری آزمائش تھی، انشاءاللہ اس کے بدلے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بہت بہترین اجر عطا کریں گے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ کی رضا میں ہمیشہ راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنے سارے میریکل کیے، ماشاءاللہ رزق میں تو بہت اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرے لیے آسان نہیں تھا یہ سٹوری آپ لوگ تک شیئر کرنا، آپ لوگ تک پہنچانا، لیکن بات وہی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ لوگ میری سٹوری سے جو ہے موٹیویشن حاصل کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنا پینفل ٹائم دیکھا ہے، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مدد ضرور کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وسیلے بناتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ میریکل ہے کہ ڈاکٹرز کے جو ہاتھ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی روک دیے۔ سیریسلی جب لوگ اس طرح کے میریکلز شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ایک تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس ٹائم پر نا الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اسٹوری کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے، کس طریقے سے آگے شیئر کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی لائف کے میریکلز نہیں ہیں، یہ پرسنلی میری خود کی زندگی کے بھی میریکلز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوشیاں مانگا کریں۔ اور یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے جتنا پینفل ٹائم اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے صبر کا مجھے بہترین اجر عطا کریں، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب لوگوں نے ان کی اولاد کے لیے اور ان کے آگے جو ان کی زندگی ہے اس میں خوشیوں کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھے یہ میریکلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا، میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے ان کے میریکلز کو آگے شیئر کرنا۔
اور آج کے ویڈیو میں آپ لوگ سے ایک بات اور کہوں گی کہ ایک سسٹر اور ہیں سنبل کاشف اور ایک سسٹر ہیں مسکان سسٹر. تو ان دونوں سسٹر کے اولاد کے لیے جو بھی یہ ویڈیو کو دیکھے وہ بہت خاص دعائیں کریں. یہ سسٹر ہمیشہ میری ویڈیو کے کمنٹس کے نیچے اولاد کے لیے کہتی ہیں, دعا کے لیے کہتی ہیں, تو آپ سب ان کے لیے دعا کریں. اور میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں, ان سسٹر سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور ان کو بہترین اجر عطا کریں یہ سٹوری ہم تک پہنچانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تمام رونق درود کے ممبرز سے راضی ہوں, ان کے گناہوں کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ رونق درود کو قیامت تک آباد رکھیں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.